بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ملک میں موجود بحرانوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کو جب سے وجود میں آیا ہے، شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب یہ ملک کسی بحران کی زد میں نہ ہو۔ 70 سال 72 سال کا جو دور ہے، یہ ہر روز کسی نہ کسی بحران کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی سیاسی بحران، کبھی کوئی آئینی بحران، کبھی ضروریات زندگی کا بحران، اور کبھی حکومت کے خلاف سازشوں سے پیدا ہونے والا بحران۔ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بحران کسی چار دیواری میں قید تھے، لیکن ان کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ بحران ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو موجودہ بحران جس پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ نہ کوئی سیاسی ہے نہ آئینی، بلکہ یہ عوام کے ضروریات زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ڈائریکٹ ان کی زندگی کا سوال ہے، ان کی خوراک کا سوال ہے، ان کے کھانے کا سوال ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آٹے کے بحران کا اور چینی کے بحران کا۔ ابھی آٹے کا بحران تھما نہیں تھا کہ چینی کا بحران شروع ہو گیا۔ اس میں اگر ذکر کیا جائے کہ اگر یہ مافیاز کا کیا دھرا ہے، لیکن اس میں بہت سا دخل حکومتی بد انتظامی بھی ہے۔ لیکن حکومتی بد انتظامی سے اس حد تک ہے کہ ECC نے فیصلہ کیا کہ گندم کی جو برآمد ہے وہ 4 سے 5 لاکھ ٹن ہوگی، لیکن وہ 6.5 لاکھ ٹن پر چلے گی۔ یعنی جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ گندم 5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی جائے گی، لیکن اندازہ کریں کہ اس ملک کی بیوروکریسی، اس ملک کے ادارے بھی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس ایکسپورٹ ہونے والی گندم کی جو مقدار ہے وہ 6.5 لاکھ ٹن تک پہنچا دی۔ صرف نہ صرف گندم ایکسپورٹ ہو رہی تھی، بلکہ اس گندم جب ایکسپورٹ کی جا رہی تھی اس کے پیرالل اس کی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی۔ اور خاص طور پر افغانستان کو جو کہتے ہیں کہ روز 45,000 ٹن تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر روز 45,000 ٹن تھی تو پھر ماہانہ کی بنیادوں پر کتنی اسمگل ہوگی۔ نہ صرف گندم اسمگل ہو رہی تھی بلکہ آٹا اسمگل ہو رہا تھا۔ اور سب سے مزیدار کردار تو اس میں نہ صرف مافیا کا ہے، جنہوں نے کارٹل بنائے ہوئے ہیں جو قیمتوں کا روز نئے سرے سے تعین کرتے ہیں، بلکہ اس میں سب سے انٹرسٹنگ کردار جو سامنے آیا، بلکہ جو کہ یہ مکروہ کردار جو سامنے آیا، وہ میڈیا کا تھا۔ میڈیا پر خبر چلنا شروع ہوئی کہ کراچی میں آٹا 70 روپے تک چلا گیا ہے۔ میڈیا پر جو سب سے پہلی خبر نظر آئی تھی وہ یہی تھی کہ کراچی میں آٹا 70 روپے کلو تک فروخت ہو گیا۔ اگلے دن خبر آئی لاہور میں فروخت ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے یہ خبر چلنے سے پہلے ہر شہر میں آٹا اسی قیمت پر مل رہا تھا جو اس کی اصل قیمت طے تھی، اور تقریباً ہر جگہ ایک جیسی تھی، 1-2 روپے کے فرق کے ساتھ۔ لیکن جو ہی میڈیا نے قیمتیں بڑھنے کی خبریں چلانا شروع کی، اس کے بعد ہر شہر میں جو منافع خور مافیا ہے اس نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دی۔ انہوں نے آٹے کے تھیلے اندر سٹور کر دیے اور کم مقدار میں باہر لے آئے، اور جو دکانوں پر اور سٹوروں پر موجود جو آٹا ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ ابھی یہ آٹے کی چل رہی تھی کہ ایک خاص میڈیا ہاؤس نے اس کے ساتھ ہی خبر چلا دی کہ چینی بھی مہنگی ہو جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی چینی 5 روپے تک مہنگی ہوگی۔ کیا ہمارا میڈیا جو ہے یہ بھی مافیاز کا حصہ بن چکا ہے کہ مافیاز کی جو منافع ہے، مافیاز کی جو لوٹ مار ہے، اس میں بھی حصے دار ہے؟ گندم اور آٹے کے بحران سے تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اصل حکومت ہے ہی مافیاز کی۔ اب آپ دیکھ لیں، شوگر اور چینی کے ملوں کے مالکان کا جائزہ لے لیں۔ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں شوگر ملز کے مالکان نہیں بیٹھے ہوئے؟ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، سب سے زیادہ ملت ان سیاستدانوں کی ہیں جو کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وزیر بھی بنے ہوئے ہیں، جو بیوروکریسی پر بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور برس بیوروکریسی تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ اس ملک کا یہی ہے کہ اس ملک کے سسٹم میں چور دروازے بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں مافیاز مضبوط ہی ان ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں پر سسٹم میں چور دروازے موجود ہوتے ہیں۔ اگر تو ملک کا سسٹم امپروو ہوتا رہے اور ان کے چور دروازوں کو بند کیا جاتا رہے تو عوام اس طرح کے بحرانوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کی زندگی کو روٹین سے چلتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہو اور اتنا فرسودہ ہو تو اس میں چور دروازے بننا
بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس پر پھر ایسے مافیاز کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حکومت اگر کسی طریقے سے روک تھام کی کوشش بھی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو ذمہ دار بیوروکریسی بیٹھی ہے، جو ذمہ دار ادارے بیٹھے ہیں، ان میں بیٹھے افسران کے رشوت کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے، مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور ان مافیاز کے کھلی چھوٹ مل جاتی ہے اور مزید منافع کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ 3 بڑے ناموں نے پاکستان کی پالیٹکس میں موجود 3 بڑے ناموں نے چند دن میں 165 ارب روپے کما لیے۔ اب خواجہ آصف صاحب میں اتنی اخلاقی ضرورت تو ہونی چاہیے کہ وہ 3 بڑے ناموں کا اعلان تو کریں، ان 3 نام تو لیں، کہیں اس میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ شامل تو نہیں، جہانگیر ترین کا نام تو لیا جا رہا ہے، لیکن کیا مسلم لیگ نون نے جو ملنے ہیں انہوں نے اس میں پروفٹ نہیں کمایا؟ کیا پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کی جو ملنے ہیں انہوں نے اس میں پروفٹ نہیں کمایا؟ یقیناً سب نے کمایا ہے۔ چینی مہنگی ہوئی ہے تو سب شوگر ملوں کی ہوئی ہے، کسی ایک کی تھوڑی ہوئی ہے۔ آٹے میں اگر بحران آیا ہے، مہنگا ہوا ہے، تو کسی ایک سیاسی جماعت کے میں موجود مالکان نے تھوڑا کمایا ہے، سب نے کمایا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت داخل ہوتے ہیں کہ جب بھی حکومت کسی کی آئے گی ہم کنٹرول، پالیسیوں پر کنٹرول ہمارا رہے گا۔ اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں کی پالیسیاں بھی ہیں۔ یہاں کی پالیسیاں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں اور خاص طور پر جو خوراک کے معاملات ہیں ان میں کہ تو مارکیٹ فورسز جو ہیں اس میں مڈل مین ہیں، آڑتی ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو تو ایسی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے جو چاہے مرضی کرتے پھرے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور جب کوئی پوچھنے کی کوشش کرے گا یا رشوت کے ریٹ بڑھ جائیں گے یا پھر بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر جب سیاستدان موجود ہوں اور جو خاص طور پر ایک سیاسی جماعت جس کی شوگر ملوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اس کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے اور لندن میں بیٹھ کے پلان بنا رہی ہے، یہ جو بحران، ایک بحران ختم نہیں ہوتا دوسرا بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں کوئی لندن پلان کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ کیا کسی لندن پلان پر تو کام نہیں کیا جا رہا؟ کیا جو اس ملک کو مزید کسی بحران میں ڈال کے ریلیف لینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ وہاں شہباز شریف صاحب کو آرام سے تو بیٹھے نہیں ہوئے، وہ گاڈ فادر والا ہیٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہاں کے ایک مہنگے ہوٹل میں جس کو میریٹ ہوٹل کہا جاتا ہے ان کی رہائش گاہ کے ساتھ ہی ہے، وہاں پر وہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اس ملاقاتوں میں یہاں کے بڑے بڑے بااثر لوگ شامل ہیں۔ تو کیا یہ ملاقاتیں بلا وجہ ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ سارے بحرانوں کے پیچھے بھی، کیونکہ نون لیگ یہاں پر 35-40 سال حکمران رہی ہے، وہ یہاں کے ہر بااثر فرد کو، بااثر طبقے کو جانتی ہے، بلکہ یہ جو مافیاز ہیں یہ زیادہ تر پنپئی ان 2 سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں، اگرچہ باقی سیاسی جماعتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر مافیاز اسی 2 جماعتوں کے اندر ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں۔ اور یہاں کے صنعت کار تو کاروبار کا طریقہ کار ہی مافیا کی طرز پر ہے کہ اسٹاک کرو، چیزیں مہنگی کرو، اسمگلنگ کرو، منافع کماؤ۔ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام بھی سمجھیں، اور میڈیا ہاؤسز جو ہیں جو لوگوں کو شعور دینے کی بات کرتے ہیں وہ حکومت مخالف باتیں کرنے کی بجائے عوام کو بتائیں کہ یہ کسی خاص سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ملک پر قابض مافیاز کا کام ہے، اور وہ مافیاز کسی ایک سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، جس سسٹم کا حصہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو جو سرمایہ چاہیے اپنی سیاست کے لیے وہ انہی مافیا سے آتا ہے۔ دوستو آج اتنا ہی کافی ہے، آئندہ پھر آپ کو کسی موضوع پر بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شکریہ، اور کمنٹس بھی کریں۔